بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوام اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اطباء کرام کے لیے، حکماء کرام کے لیے ایک بے حد اہم دوا، جس کو طب کی زبان میں میٹھا تیلیا کہتے ہیں اور ہومیوپیتھی کی زبان میں یا انگریزی میں اس کو ایکونائٹ کہتے ہیں، اس کے مدبر کرنے کا ایک انتہائی لاجواب، آسان اور سستا طریقہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں لاہور میں تھا، وہاں پاکستان کی طبی تاریخ کا پہلا حکیم انقلاب گولڈ میڈل، اصلی سونے کا تمغہ جب مجھے ملا تو اس کے بعد اطباء کرام سے کچھ ملاقات ہوئی، کچھ طبیب جو تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا کہ سر آپ ہمارے لیے بھی کوئی اہم چیزیں جو ہیں وہ اپنے چینل پہ شیئر کریں، ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، تو آپ اطباء کرام کے لیے بھی کچھ نسخہ جات جو ہیں وہ اہم چیزیں جو ہیں وہ بیان کیا کریں۔ اسی سلسلہ کی یہ پہلی کڑی ہے۔ یہ ویڈیو عام ناظرین کے لیے نہیں ہے، صرف رجسٹرڈ اطباء کرام اس نسخہ کو بنا کر استعمال کرنے کی مجاز ہے، چونکہ یہ بے حد اہم چیز ہے اور اس کو تیار کرنے میں اطباء کرام سینکڑوں ہزاروں روپے فضول ضائع کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں یہ اہم چیز جو ہے وہ اطباء کرام کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 30 سال جو ہے وہ اس طب کے فن کو سیکھنے میں اپنے اساتذہ کرام سے صرف کیے ہیں، تو بے شمار ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو کہ عام لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، تو کوشش ہوگی کہ جو لوگ علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر دیا جائے۔ نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نسخہ صرف اطباء کرام کے لیے ہے، عام آدمی جو ہے وہ اس کو بنانے کا مجاز نہیں۔ اطباء کرام میں بھی صرف رجسٹرڈ اطباء کرام جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کوالیفائڈ ہیں، 4 سالہ ڈپلومہ ہولڈر ہیں، وہی اس کو بنائیں اور وہی اپنے مریضوں کو جو نسخہ جات بنائیں ان میں اس کو استعمال کروائیں۔ عام جو نیم حکیم یا عطائی یا عام ناظرین ہیں ان کو میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس نسخہ کو بنائیں۔ اگر وہ بنائیں گے اور اس سے کوئی نقصان اٹھائیں گے تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں نے صرف اس لیے یہ نسخہ یہاں بیان کر رہا ہوں کہ جو رجسٹرڈ کوالیفائڈ طبیب ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ یہ میٹھا تیلیا طب قدیم کی ایک بہت بڑی دوا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے بنایا جائے تو یہ عام جسمانی دردوں سے لے کے فالج تک کے لیے ایک اکسیر بن جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اکثر طبیب جو ہیں وہ اس کو محنت سے بناتے نہیں، اور جو ان کے نسخہ جات ہوتے ہیں ان میں پھر اکثر یہ چیز ڈالتے نہیں۔ جب یہ ڈالیں گے نہیں تو لامحالہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو بنانے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ کئی طبیب سیروں دودھ استعمال کرتے ہیں، 10 کلو 20 کلو دودھ میں میٹھا تیلیا کو پکایا جا رہا ہے۔ ترکیبیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ سارے جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں،
لیکن یہ جو میٹھا تیلیا ہے اس کو مدبر کرنے میں سچی بات یہ ہے کہ انسان کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا اور یہ بڑی اعلیٰ طریقہ سے مدبر ہو جاتا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، جو صاحب علم و حکمت ہے، طبیب ہیں، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ لینا ہے، میٹھا تیلیا لینا ہے 5 تولہ، 50 گرام یا 5 تولہ لے لیں، 50-60 گرام تک۔ اب اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس کو کوٹ لینا ہے موٹا 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 کوٹ کے 5 کلو پانی لے کے کسی صاف برتن میں 5 کلو پانی میں اس کو بھگو دیں، رات کو بھگو دیں، صبح وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ گرا دیں، نالی میں پھینکنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک زہریلی دوا ہوتی ہے اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی زہریلے اثرات رکھتا ہے، اور اس کو صاف کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو زہریلے اثر ہیں، زہریلے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں، یہ مدبر ہو جائے، صاف ہو جائے۔ وہ اس کے جو شفائی اثرات ہیں صرف وہ ہم حاصل کر سکیں، لیکن جو زہر کے زہریلے اثرات ہیں اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دوبارہ جب اس کا 5 کلو پانی رات کو بھگو کے صبح آپ نے گرا دینا ہے تو نیا 5 کلو پانی آپ ڈال دیں اور اس کو پھر بھگو دیں۔ دوسرے دن یہ 5 کلو پانی جو ہے یہ بھی گرا دیں۔ تیسرے دن پھر اس میں 5 کلو پانی ڈال دیں۔ جب آپ اس میں 3 دفعہ 5 کلو پانی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ جو پانی کا رنگ تھا وہ زیادہ گہرا تھا، اس دعا کے جو زہریلے اثرات ہیں اس میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کو ضائع کر دیا۔ دوسری دفعہ جب آپ کریں گے تو اور اس کا رنگ قدرے کم ہو جائے گا پانی کا، اس کو بھی ضائع کر دیا۔ اب تیسری دفعہ جب آپ اس کو پانی میں بھگو کے رات 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو پانی کو گرا دیں گے تو یہ آپ کے پاس میٹھا تیلیا مدبر ہو گیا۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان ٹکڑوں کو کسی صاف ستھرے برتن میں ڈال کے، پرات وغیرہ میں، سٹیل کی پرات یا سلور کی پرات وغیرہ لے لیں، اس میں ڈال کے اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیں۔ جب یہ بالکل خشک ہو جائے تو اس کو باریک پیس کے رکھ لیں۔ یہ آپ کے پاس ایک بہترین میٹھا تیلیا جو ہے وہ مدبر تیار ہے۔ جہاں بھی آپ کو میٹھا تیلیا کو استعمال کرنا ہو اس میں یہ مدبر میٹھا تیلیا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ میرا سالوں سے آزمودہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مجرب ہے، یہ ترکیب مجرب ہے۔ اب جس نسخے میں بھی آپ نے اس کو ڈالنا ہے، دردوں کے نسخہ میں ڈالنا ہے، زعفران وغیرہ کے ساتھ اس کے کمپاؤنڈ بنتے ہیں، یا ہائی بلڈ پریشر کے کئی نسخہ جات میں بھی یہ ڈلتا ہے، اس میں بھی یہی ڈالیں۔ اور اس کے علاوہ فالج وغیرہ کے نسخہ جات میں بھی یہ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو تیزی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، زہریلے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، بس اس میں کچھ جو اس کے ذاتی شفائی اثرات ہیں وہی موجود ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس پورے پروسیس میں بچوں کو آپ نے اس دعا کے پاس نہیں آنے دینا۔ بچوں کی پہنچ سے پہلے دن سے لے کے دعا کی تیاری تک بچے جو ہے وہ دور رہیں۔ ہمارا تو علیحدہ سیٹ اپ ہے، ہم جب اس طرح کے ادویات تیار کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایک علیحدہ سیکشن ہے میڈیسن کا، دعا خانہ ہمارا بڑا ہے اللہ کے فضل سے، وہاں مختلف شعبے ہیں، تو ہم بڑی احتیاط کے ساتھ ایسی ادویات جو ہم تیار کرتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے وہ نسخہ جس میں آپ 10-10 کلو 20-20 کلو دودھ، خالص دودھ ڈھونڈتے پھرتے ہیں طبیب، قطعاً آپ کو یہ سب لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ جو میں نے 30 سال کے مسلسل طبی علم کے جو تحصیل کا دور ہے اس میں سے گزر کے جو مجھے بڑی اہم چیز حاصل ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔
اب آپ کا کام ہے، لیکن پھر بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ نسخہ صرف رجسٹرڈ کوالیفائڈ طبیب جنہوں نے نیشنل کونسل فار طب کا 4 سالہ ڈپلوما حاصل کیا ہے، یہ ان کے لیے میں نے شیئر کیا ہے، وہی اس کو بنانے کے مجاز ہیں، وہی استعمال کرنے کے مجاز ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ سوچ سمجھ کر یہ جس نسخہ میں اس کو استعمال کریں اور مزاجوں کی سمجھ کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ جس بندے کو مزاجوں کی سمجھ نہیں وہ اس نسخہ کو استعمال، اس دعا کو استعمال نہ کرے، اس کے کسی نسخہ کو استعمال نہ کرے ورنہ نقصان ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔